والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات چل رہی ہے کھانے پینے کے متعلق، اور اس سلسلے میں ہم اور آپ احادیث پاک سماعت کر رہے ہیں۔ بڑی توجہ سے سنیں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ حدیث پاک ابو داؤد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھاتے وقت گوشت کو چھری سے نہ کاٹو، کھاتے وقت گوشت کو چھری سے نہ کاٹو، کہ یہ عجمیوں کا طریقہ ہے، یعنی جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اس کو دانت سے نوچ کر کھاؤ، دانت سے نوچ کر، یعنی ہاتھ میں لے لو اور پھر نوچ کر کھاؤ۔ اور آج کے زمانے میں تو یہود و نصارہ جیسے انگریز، ان کا بھی طریقہ ہو گیا چمچ کاٹے سے کھانا، کہ یہ خوشگوار اور زود ہضم ہے، یعنی دانت سے نوچ کر کھانا یہ خوشگوار بھی ہے اور اس سے جلدی کھانا بھی ہضم ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ گوشت اچھی طرح پک گیا ہو، گوشت اچھی طرح پک گیا ہے، اب کاٹنے کی حاجت نہیں ہے، ہاتھ یا دانت سے نوچ کر کھایا جا سکتا ہو، تب کی بات ہے۔ آج کل یورپ یعنی انگریزوں کی تقلید میں بہت سے مسلمان بھی چھری کاٹے سے کھاتے ہیں، یہ برا طریقہ ہے۔ اور اگر بوجہ ضرورت چھری سے گوشت کاٹ کر کھایا جائے کہ گوشت اتنا گلا ہوا نہیں ہے کہ ہاتھ سے توڑا جا سکے یا دانت سے نوچا جا سکے، یا مثلا مسلم ران بھنی بھی ہے کہ دانتوں سے نوچنے میں دقت ہوگی، تو چھری سے کاٹ کر کھانے میں حرج نہیں ہے، مگر اس میں بھی طریقہ کیا ہو، چھری سے کاٹ کر پھر چھری ہی سے اٹھا کر نہ کھایا جائے، ہے نا جی۔ اسی قسم کے بعد موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھری سے گوشت کاٹ کر تناول فرمانا آیا ہے۔ اس سے آج کل کی چھری کاٹنے سے کھانے کی دلیل لانا بالکل صحیح نہیں ہے۔ حدیث پاک صحیح بخاری میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ تکیہ یعنی ٹیک لگا کر، تو بہت سارے لوگ ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہوں گے، تو ان کو اس سے سبق لینا چاہیے، ٹیک لگا کر کھانا سنت کے خلاف ہے۔ حدیث پاک صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دسترخوان پر کھانا نہیں تناول فرمایا، خوان پر یعنی ٹیک جہاں پر لگتا ہو اس پر تناول نہیں فرمایا، نہ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھایا، اور نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دم باریک باریک، جس کو پتلی کہتے ہیں، چپاتیاں یا روٹیاں پکائی گئی۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پتلی یعنی پتلی روٹیاں دیکھی بھی نہیں۔ حضرت قتادہ سے پوچھا گیا کہ کس چیز پر وہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے، تو کہا کہ دسترخوان پر۔ اس پر دسترخوان پر خوان جس پر منع کیا گیا ہے کھانے کھانے کے لیے، خوان تپائی کی طرح اونچی چیز ہوتی ہے، تپائی جس کو چھوٹا ٹیبل کہتے ہیں، جس پر عمرہ کے یہاں کھانا چنا جاتا ہے، یعنی رئیسوں کے یہاں، بادشاہوں کے یہاں، تاکہ کھاتے وقت جھکنا نہ پڑے۔ اس پر کھانا کھانا متکبرین کا طریقہ ہے، یعنی تکبر والوں کا طریقہ ہے، جس طرح بعض لوگ اس زمانے میں میز پر کھاتے ہیں تاکہ زیادہ جھکنا نہ پڑے۔ اب آج کل دعوتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبلوں پر جو کھانا ہو رہا ہے، کل اس سے پہلے یہ بھی بتایا گیا کہ جوتے چپل اتار کر بھی کھانا ہے، مگر ٹیبلوں پر کرسیوں پر جو کھانا کھلایا جاتا ہے تو اس میں اکثر لوگ جوتے چپل پہن کر ہی کھانا کھاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانا کھانا بھی عمرہ یعنی امیروں کا طریقہ ہے کہ ان کے یہاں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رکھے جاتے ہیں، تو یہ بھی تکبر کی قسم میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک صحیح بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا، اگر خواہش ہوئی کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا، کبھی عیب نہیں لگایا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ حدیث پاک ہے کہ جن کو
हम और आप अपनी अमली जिंदगी में ला सकते हैं और खाने पीने के आदाब और तरीके को सीख कर अपने मुआशरे को, अपने आप को हम सुधार सकते हैं। मौला तबारक व तआला इसकी हमें और आपको तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।